لعنت کا جو ایک سبب بیان کیا ہے کہ تم عورتیں لعنت زیادہ کرتی ہو اس لیے جہنم میں زیادہ ہوگی. دنیا میں لعنت کرنے والے، نیکوکاروں کے اوپر لعنت کرنے والے، وہ اکثر مرد ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں؟ آپ دنیا کے اندر جرائم کی پرسنٹیج نکالیں، گوگل پہ جائیں کہ دنیا میں جو جرائم ہیں، انسانوں کو قتل کرنے والے ہیں، وہ مردوں نے زیادہ کیا یا عورتوں نے کیا ہے؟ عورت اگر اپنے شوہر کو لعنت کرتی ہے، یہ بڑا گناہ ہے یا یہ بڑا گناہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی کو رسول اللہ کے بھائی پر لعنت کی جائے؟ یہ جو تکفیر کے فتوے دینے والے ہیں، یہ کون ہیں؟ مفتی حضرات ہیں یا عورتیں ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسمی مذہبی فکر یہ کہتی ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ وہ عورتیں ہوں گی، اور اس دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں اس کی اصل وجوہات، اس کی اصل جو ذمہ دار ہے وہ ایک خاتون ہے، عورت ہے. عورت کا فتنہ، عورت بہت بڑا فتنہ ہے، مرد کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. عورت ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے، اور جہنم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ عورتیں ہوں گی. کیوں جناب؟ کیا وجہ ہے؟ کس بات کے اوپر؟ جناب عورتوں کی وجہ سے سارے دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں در حقیقت یہ عورتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہ وہ مذہبی فکر ہے کہ جو عورت کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، اور آپ ہمارے ہاں جتنے بھی اسکالرز ہیں جو فرقوں کے ہیں، مسالک کے ہیں، آپ ان سے سوال کریں عورت کے بارے میں کہ جناب یہ فلاں فلاں روایت ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، تو آپ کو کیا جواب دیں گے؟ ہاں جناب جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، اسی لیے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، یوں رکھو، فلاں ہو جاؤ، فلاں ہو جاؤ. اور کچھ تو باقاعدہ طور پر اس کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ آپ جب راستے پہ گزریں تو یوں کر کے آپ ایسے چل رہے ہوں ایسے. قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، اگر ہم قرآن میں تدبر کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بیان کرتا ہے، گزشتہ اقوام کی تاریخ بیان کرتا ہے، خواہ وہ قدیم ایک طویل زمانے کی، یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے چلے جائیں، یا آج کے زمانے میں ہم غور و فکر کریں، تو قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو بڑی بڑی اقوام گزری ہیں، ان پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو عذاب آئے ہیں، وہ قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو ان کے اکابر تھے، جو اس قوم کے رہنما تھے جن کی وجہ سے عذاب آئے، وہ اکثر مرد تھے. فرعون کی قوم کا بیان، قوم سمود، عاد، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا بیان دیکھیں کہ ان پر عذاب کیوں آیا، اس قوم پر، لوط کی قوم پر کیوں آیا. یہ سارے جو قرآن مجید نے بیان کیا نا، یہ سارے مرد تھے. دنیا میں یعنی یہ جو فکر بیان کی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں اگر ہم ایک جانب قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں بڑے جرائم کرنے والے تھے، خواہ ہم تاریخ میں بہت پیچھے چلے جائیں، بہت زمانے قدیم میں چلے جائیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ فرعون کی قوم کو دیکھو، لوط کی قوم کو دیکھو، عاد و سمود کو دیکھو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، جتنے بھی یعنی الغرض جتنے بھی قوموں پر عذاب آئے ہیں، وہ سارے کے سارے کون تھے؟ ان کے کبراء، ان کے اکابر، ان کے سادہ، ان کے جو لیڈرز تھے وہ خواتین تھیں. وہ کون لوگ تھے؟ بلکہ قرآن مجید نے تو جو یمن کی ملکہ ہے، جو خاتون تھی، اس کی تعریف کی ہے، اس کی دانش کی، اس کی حکمت کی، کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہیں کی اس نے، بلکہ اس نے مصالحت اختیار کر لی اور بات کو مان لیا. تو یعنی اس نے دانش مندی کے ساتھ فیصلہ کیا اور اپنی پوری قوم کو بچا لیا، پوری قوم کو. قرآن عورت کی تعریف کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب ایسے بادشاہ گزرے، ایسے سلاطین گزرے، ایسے حکمران آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے فیصلوں کی وجہ سے پوری قوم کو لے ڈوبا اور پوری قوم کے اوپر عذاب آیا. یعنی دنیا میں آج بھی ہم یہ دیکھیں، ایک طرف تو یہ لاجک بیان کی جاتی ہے کہ خواتین وہ سب سے زیادہ جہنم میں ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کی وجہ سے جرائم ہیں. مجھے آپ بتائیے دنیا میں جتنی بھی آج کی تاریخ تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنی بھی ہوئی ہیں، زمانے قریب کی ہوں یا زمانے بعید کی ہوں، لڑنے والے کون ہیں؟ آغاز کرنے والے، سٹارٹ لینے والے، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والے کون ہیں؟ سارے مرد ہیں.
آپ تاریخ کا جائزہ اٹھا لیں، تاریخ کو پڑھیں. دوسری جنگ عظیم کیا عورتوں نے کی ہے؟ پہلی جنگ عظیم کس نے کی ہے؟ اور ہیروشیما ناگاساکی پر بم گرانے والے وہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ عورتیں تھیں؟ لاکھوں ملینز لوگوں کا قتل عام کرنے والے، اور آج بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں کیا یہ عورتیں کر رہی ہیں؟ دنیا میں جتنے جرائم ہیں، انسانیت کا قتل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا. اور ظلم کرنے والے کون ہیں اس دنیا میں؟ جائزہ تو لیجئے، ذرا تاریخ پہ نظر ڈالیے، اپنے حقائق پہ دیکھیے، معروضی صورتحال میں دیکھیے. انسانوں کو بے دریغ قتل کرنے والے، جرائم کرنے والے مرد آپ کو ملیں گے. لیکن نہیں، اس فکر نے بتایا عورت ہے، اصل مجرم عورت ہے. کیوں ایسا کیوں کیا؟ ایسا اصل میں اس لیے کیا ہے کہ یہ جو یعنی ایک پورا طبقہ ایجاد کیا گیا اس زمانے کے اندر، اموی زمانے میں، اور اس زمانے میں کہ جب اس دور حکومت کی جانب سے باقاعدہ فقہ لکھی جاتی تھی، باقاعدہ مسالک تیار ہوتے تھے، علماء کو تیار کیا جاتا، ایسے واعظین کو تیار کیا جاتا تھا کہ جو لوگوں کو رلاتے تھے. ان کا کام صرف یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو بیٹھیں اور جھوٹی کہانیاں بنائیں. ایسے واعظین بنائے جاتے تھے کہ جو اصل جو علماء ربانیین ہیں ان سے لوگوں کو دور کیا جائے. تو ایک سوچ بنائی گئی، وہ اس میں زیادہ طور پر یہی ہے کہ آپ لوگوں کو رسمی طور پر مذہبیت میں لگا دیں، رسمی طور پر، کہ جس میں حقیقت نہ ہو، جس میں جو قرآن مجید کی جو فکر ہے نا اس کے مقابل ایک فکر پیش کی جاتی رہی. مثلا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ظلم کرنے والے وہ اکثر طور پر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، فرعون کی تاریخ میں نے آپ کو بتایا، اٹھائے وہ مرد ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ایک الگ نیریٹو بنایا گیا، نہیں عورتیں جہنم میں زیادہ. تو کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ یہ ساری نگاہیں ان ظالمین سے ہٹ جائیں. اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ مذہبی فکر جو ہے وہ زیادہ طور پر آپ کو اس طرح کی چیزوں میں لگا دیتی ہے. اچھا، اب یہاں پر افسوس کے ساتھ کچھ روایات بھی پیش کی جاتی ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، اور ان روایات کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بات ہم اپنی جانب سے تو نہیں کہہ رہے، یہ تو فلاں کتاب کے اندر، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ عورتیں اکثر جہنم میں ہیں کیونکہ یہ یکفرن العشیر، یہ اپنے شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہے، اپنی فیملی کی نافرمانیاں کرتی ہیں عورتیں، اور لعن کرتی ہیں، زیادہ لعنت کرنے والی ہوتی ہیں، ناشکری ہوتی ہیں، تو اس لیے جہنم میں سب سے زیادہ یہ ہوں گی. دیکھیں مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے کہ بعض خواتین کے مزاج میں ایسا کچھ ہوگا، اور اس طرح ہے ایک طور پر معاشرت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ چیز مردوں میں بھی ہوتی ہے. مرد بھی کبھی مطمئن نہیں ہوتا، مرد بھی وقتی طور پر ایک چیز پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں وہی مرد خاتون کو تانا دینے والا ہوتا ہے. اس میں دونوں طرف سے برابری ہوتی ہے. کئی مرد آپ کو ایسے مل جائیں گے، یہ جیلیں جو بھری ہوئی ہیں جو مردوں سے، تو یہ کن جرائم کے اوپر ہوتی ہیں؟ بیگمات سے خوش نہیں ہوتے، لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں. ایسی کئی عورتوں کے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے کہ جو بیچاریاں اپنے شوہر کے ساتھ ہر حالت کے اندر وہ خوش ہوتی ہیں، وہ گزارا کر رہی ہوتی ہے، لیکن مرد پھر بھی یہ کہتا ہے کہ یہ خاتون ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے. تو ایسی عورتیں ہیں. تو یہ معاملہ دونوں جانب سے ہوتا ہے. تو ایسی عورتیں بھی ملیں گی کہ جو ناشکری ہوتی ہے، اور ایسے مرد بھی ہمیں سوسائٹی میں نظر آتے ہیں کہ جو ناشکرے ہوتے ہیں. تو ان روایات کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی. اصل قصور یہ ہے کہ ان روایات کو قرآن مجید کے ساتھ پیش نہیں کیا. یاد رکھیے کسی بھی روایت کو جب آپ کے سامنے آئے، اس کو حق اور سچ جاننے کا جو معیار ہے نا کسی روایت کا، وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اس کو میچ کر کے دیکھیں. اور یہ معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے. یہ کوئی سنی شیعہ معیار نہیں ہے، یہ قرآنی معیار ہے. کیونکہ رسول وہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے وحی ہے، اور جو وحی ہمارے سامنے متواتر طور پر موجود ہے وہ قرآن مجید ہے. رسول کبھی بھی قرآن کے مخالف بات نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم جب کوئی حدیث ہمارے پاس آتی ہے اور ہم یہ دیکھیں کہ بھائی یہ حدیث یہ کس درجے کی، تو ہم قرآن کی آیت کو دیکھیں گے، قرآن کے مفہوم کو دیکھیں گے، قرآن کے مجموعی اس مفاہیم کو بیان سامنے رکھیں گے، مد نظر رکھیں گے. اسی واقعے کو رکھیں آپ سامنے. ایک روایت ہے، اس روایت کو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں.
صحیح بخاری کی روایت ہے 304 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2053. یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. مختصر اس کا خلاصہ یہ کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے کہا کہ عورتوں تم صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، صدقہ کیا کرو زیادہ. تو خواتین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں، کس وجہ سے ہم جہنم میں زیادہ کیوں تھی اور کیوں صدقہ ہم زیادہ دیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ تکثرن اللعنہ، تم لعنت زیادہ کرتی ہو، وتکفرن العشیرہ، اور تم شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، اور ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، اور میں نے نہیں دیکھا کہ تم میں سے جو ایک خاتون ہوتی ہے وہ عقل مند سے عقل مند آدمی کی عقل کو بھی لے جاتی ہو، باوجود اس کے کہ تمہاری عقل اور تمہارے دین کے اندر وہ کمی ہے، ناقصات عقل اور ناقصات دین. یہاں آج جو ہم اس حدیث کے جس ٹکڑے پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر، تم لعن زیادہ کرتی ہو اور تم قبیلے کی نافرمانی یا شوہر کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو. عشیر قبیلے کو کہتے ہیں، شوہر کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو دو سبب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بیان فرمائے، ہم انہی کو صرف لے کر یہ جو انہی اسباب کے اوپر گفتگو کریں گے. دوستو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ دنیا کے اندر جرائم کی پرسنٹیج نکالیں، گوگل پہ جائیں کہ دنیا میں جو جرائم ہیں، انسانوں کو قتل کرنے والے ہیں، وہ مردوں نے زیادہ کیا یا عورتوں نے کیا ہے؟ دنیا کی اکثر آبادی کو تہ و بالا کرنے والے، تباہ و برباد کرنے والے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں؟ پرسنٹیج نکالیں نا، آپ کے سامنے آ جائے گا، پورا ڈاٹا آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جناب والی، جناب عالی، جناب والا جو مرد ہے نا انہوں نے یہ سب کچھ زیادہ کیا. پرسنٹیج بات تو ہوگی پرسنٹیج کے مطابق، تو پھر آپ الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ پھر آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد رسالت مآب کا نہیں ہے، ختم یہ مرتبہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید کا جو مفہوم ہے، اور قرآن مجید نے جو یہاں پر خواتین کی حالت بیان کی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ملکہ سبا کی تعریف کی، لیکن اکثر ظالمین بادشاہ ہیں، ان کی قرآن مجید نے مذمت کی ہے. اب یہ جو روایت ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، بخاری مسلم کی ہے، اس میں لعنت کا جو ایک سبب بیان کیا ہے کہ تم عورتیں لعنت زیادہ کرتی ہو اس لیے جہنم میں زیادہ ہوگی. دنیا میں لعنت کرنے والے، نیکوکاروں کے اوپر لعنت کرنے والے، وہ اکثر مرد ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں لعنت کرنے والی؟ لعنت کرنے والے کون ہیں زیادہ دنیا میں؟ صالحین پر. یعنی ایک عورت اگر اپنے شوہر کو لعنت کرتی ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یا یہ بڑا گناہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی کو رسول اللہ کے بھائی پر لعنت کی جائے؟ بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ سب کہیں گے بلا شک و شبہ کہ اولیاء اللہ پر لعنت کرنا یہ بڑا گناہ ہے. ایک عام شخص عورت اگر شوہر کو کرتی ہے تو عام ہے، اس کا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے گناہ ہے لیکن اس کے مقابلے میں نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام پر سب و شتم کرنے کی بنیاد ڈالی گئی. کس نے ڈالی؟ عورتیں تھیں یا مرد تھے؟ وہ حکمران، وہ ظالم حکمران کون تھے؟ بنو امیہ کے یزید، ولید، عبد الملک بن مروان، اور جو ہشام بن عبد الملک الاموی. کون ہے یہ لوگ؟ امام حسین کو شہید کرنے والا کون ہے؟ وہ جسے خاتون نے کیا. تو یہاں پر یہ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سبب کے اندر بھی ہم مردوں کو زیادہ پاتے ہیں دنیا میں. آپ اندازہ لگائیں، یہ جو سیاسی اختلاف ہو جاتا ہے دنیا میں، اکثر لیڈران کون ہیں جو ایک دوسرے کو مجمع کے اندر جلسوں میں ایک دوسرے کی پکڑیاں اچھال رہے ہوتے ہیں؟ یہ جو تکفیر کے فتوے دینے والے ہیں یہ کون ہیں؟ مفتی حضرات ہیں یا عورتیں ہیں؟ کوئی عورت تو مفتیہ بن نہیں سکتی ہے، اس کو تو یہ مقام، مطلب کون سا دارالافتاء ہے جو خواتین نے قائم کیا ہوا ہے؟ حالانکہ ہونا چاہیے، خواتین کو بھی فتویٰ دینا چاہیے، خواتین وہ بھی آگے آئے ہیں. دین دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں آپ دیکھیں، امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا دین کو بیان کرتی تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو آگے بیان کر رہی ہے، ان سے لوگ احادیث لیا کرتے تھے. آج کیوں نہیں ہمیں نظر آتا کہ خواتین
ان کے وہ دینی مسائل بیان کر رہی ہوں. عورت کی جناب آواز بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی کسی کو نہیں آنی چاہیے. ایک سبب تو یہ ہے کہ تم زیادہ طور پر لعنت کرتی ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سبب، اس میں بھی مرد آپ کو دیکھیں گے نا تو مرد بازی لے جاتے ہوئے نظر آئیں گے، مرد آگے آپ کو نظر آئے گا، قیادت کرتے ہوئے نظر آئے گا کہ مرد دوسروں پر لعنت کر رہا ہے. دوسرا جو سبب ہے کہ تم شوہر کی نافرمانیاں کرتی ہو، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جہاں شوہر کی نافرمانیاں کرنے والی عورتیں ہیں وہاں پر ایسے مرد بھی ہیں کہ جو خواتین کی ان کی ناشکری کرتے ہیں. عورت کا بھی حق ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، عورت کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی ناشکری نہ کی جائے. کئی مرد آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں گے، ہزاروں آپ کو نظر آئیں گے کہ جو آپ پوچھیں نا، گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم نے خاتون کا شکریہ ادا کیا، اس خاتون کا کہ جو ہمارے لیے گھر کا کام بھی کر رہی ہے، جو ہمارے لیے جو بچوں کو بھی پال رہی ہے، کیا ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کبھی ایک دن ہم نے اسے کہا ہے کہ تمہارا بہت شکریہ کہ تم یہ سب کچھ سنبھالتی ہو؟ تو ایسے مرد ہوں گے جو شکریہ ادا کرتے ہوں گے، میں سب کی بات نہیں کر رہا. تو میری جو گفتگو ہے وہ سب 100% سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ اس میں جتنا ہم غور و فکر کرتے ہیں ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے جو مفہوم ہے اس کے یہ خلاف ہے. یہ روایت، اس لیے یہ روایت اگر پیش کی جاتی ہے تو یہ روایت درست نہیں ہے میرے نزدیک. یہ خبر واحد ہے اور قرآن کے مفہوم کے خلاف ہے. قرآن کا مفہوم وہ ہر حال میں قائم رہے گا. قرآن مرد و عورت کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتا. وہ کہتا ہے جو عمل کرے گا وہ جہنم میں، اگر اس کا برا عمل ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا، اچھا عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، مرد جو ہے وہ جنت میں زیادہ ہوں گے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن مجید سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے قرآن کی تعلیمات وہ برابر چلتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.